اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشۂ قوت ہے خطرناک۔ اس سیل سبک سیر زمیں گیر کے آگے، عقل و ہنر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک۔ لادی ہو تو ہے زہر حلال سے بھی بڑھ کر، دی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک۔ آزادی کیا ہے اور کون سی آزادی 14 اگست 1947 کو حاصل کی گئی، اور 27 رمضان شریف کی شب تھی، رمضان شریف کا مہینہ تھا جس وقت پاکستان بنا۔ تو پاکستان جب بنایا گیا تو اس وقت ہمیں کون سی آزادی چاہیے تھی، سمجھنا ہم نے یہ ہے۔ کیا ہمیں بے حیائی کی آزادی چاہیے تھی؟ کیا اس سے پہلے ہم بے حیائی خوب اچھے طریقے سے بے حیائی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا واجے ہم اس وقت اچھے طریقے سے نہیں بجا سکتے تھے جب انڈیا پاکستان کٹھے تھے، ہندوستان کٹھا تھا، جوائنٹ تھا سارا؟ تو ظاہرہ اس وقت تو شریعت اس طرح جب پاکستان بن گیا تو ملک پاکستان کا مسلمانوں کا الگ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، تو اس طرح ہم اس وقت باجے اچھی طریقے سے بجا سکتے تھے، فلمیں اچھے طریقے سے بنا سکتے تھے، اور گانا یا سننا اس وقت آسان تھا، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ تو ہمیں تو یہ ساری آزادیاں جو 1947 سے بعد ہم نے زیادہ آزاد طریقے سے یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں، یہ آزادی تو 1947 سے پہلے ہمیں زیادہ حاصل تھی، تو پھر ہم کون سی آزادی لینے کے لیے سب کچھ کر گئے؟ 30 لاکھ کم و بیش مسلمان شہید ہوئے، 30 لاکھ، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت میں اموات ہیں۔ 30 لاکھ مسلمان ہندو اور سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے، ہمارے بھی ہیں، جن کے آباء و اجداد میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہوگا۔ پل عبور کرتے ہوئے دریا راوی کے کنارے پر کہیں نہ کہیں کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور شہید ہوا ہوگا۔ تو یہ شہادت سکھ ہمیں کیوں مار رہے تھے، ہندو میں کیوں مارتے تھے، مسلمان کو اس وقت کیوں نہیں مار رہا تھا؟ تو یہ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہمیں اس وقت مسلمان سمجھ رہے تھے، یہ اسلام کا نام لیوا ہیں، یہ قرآن کو مانتے ہیں، اس وجہ سے مار رہے تھے۔ اچھا، 30 لاکھ کم و بیش شہادتیں ہوئیں، اور حاصل ہم نے کیا کرنا تھا؟ کیا یہ بے حیائی، بے نمازی، مسجدیں ویران؟ اچھا، اگر ہمیں نماز کی آزادی نہیں تھی، یہ ہمارا وہم و گمان ہے کہ پہلے نماز پڑھتے تھے، مسجدیں بھی تھیں، مدرسے بھی تھے، سب کام ہوتے تھے۔ اب بھی انڈیا میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مدرسے ہیں، لوگ جمعے بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، عیدیں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو یورپی ملک ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، وہاں پر بھی مسلمان اپنی آزادی اٹین کرتے ہیں، یعنی ریلیجیس آزادی ان کو، ریلیجیس آزادی کا مطلب کیا ان کا؟ کہ صرف وہ عبادات کر سکتے ہیں، یہ بات سمجھیے گا، صرف عبادات کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصل ہمیں آزادی کون سی چاہیے تھی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آزادی جو ہمیں چاہیے تھی وہ تھا ہمارا اسلامی نظام۔ ہم ایک اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے تھے کہ جس کی حکومت کی بنیادیں، اساس، وہ ساری اسلامی ہوں۔ ہم اسلامی حدود، سزائیں، جزائیں وہاں قائم کریں۔ ہم پیور اسلامک جو اکنامیکل سسٹم ہے، یعنی جو معاشی نظام ہے اسلام کا، سود سے پاک، یہ جوئے سے پاک، وہ ہم قائم کریں۔ حکومت وہ قائم کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، حدود جو اللہ رسول نے مقرر کی ہیں ان کو جاری کیا جائے، عدالتیں اس طرح لگیں جس طرح ہمیں اسلام کا حکم ہے، فیصلے اس طرح ہوں جس طرح ہمیں اسلام نے کہا ہے۔ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کون سی آزادی ہمیں چاہیے تھی۔ ایک پولیٹیکل فریڈم، یعنی ایسی آزادی جس میں ہماری حکومت اپنی ہو، نظام خلافت ہو،
جس میں خلفائے راشدین کی طرز پر ہم حکومت قائم کریں، وہاں پر اسلامی حدیں جاری کی جائیں، وہاں پر قاضی اسلامی طرز پر مقدمے سنیں، اسلامی طرز پر شواہد و گواہیاں پیش کی جائیں، اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ یہ آزادی تو ہمیں ایک دن بھی نصیب نہیں ہوئی۔ 1935 کا پینل کوڈ، آپ کا جب ایف آئی آر درج کروانے جاتے ہیں اس وقت سے لے کر مقدمہ پرسوٹ سارا ہونے تک جتنا نظام ہے سارے کا سارا بریٹن ہے، سارے انگریز کا نافذ شدہ ہے۔ آزادی کون سی حاصل کی ہم نے؟ واجب جانے کی، گرین سوٹ اور سفید شلوار پہننے کی۔ آزادی کیا ہے؟ ہماری عورتیں ناچیں 60-70 میڈیا چینلوں پر صبح سے لے کر شام تک، اور زرق برق لباس میں بے پردگی کے عالم میں آ کے ہمیں اپنی شکلیں دکھائیں اور ہم اپنی نگاہوں کو گندگی سے بھریں۔ یہ آزادی چاہیے تھی؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ آزادی کس چیز کی ہمیں چاہیے تھی؟ ہمارا ایک اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، اور پھر خاص ہے اپنی ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ہمارے اسکول میں کالج میں جو نہیں سمجھایا جا رہا وہ یہ ہے، ہمارا نظام خلافت الگ ہے، نظام حکومت الگ ہے، ہمارا نظام معیشت الگ ہے، معاشرت الگ ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا سوشل سسٹم، ہمارا ڈومیسٹک سسٹم، ہمارا گھر کا نظام، ہمارا محلے کا نظام، ہمارا شہر کا نظام، سب الگ ہیں پوری دنیا کے تمام مذاہب سے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو ریلیجیس فریڈم حاصل ہے۔ اب مطلب کیا لیتے ہیں وہ؟ دینی آزادی کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ دینی آزادی کا مطلب صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج۔ ہماری دینی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہماری دینی آزادی کا مطلب یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا نظام خلافت، نظام حکومت سود نہ ہو، ہمارا وہ نظام ہو جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ ہے ہمارے دیندار ہونے کا مطلب۔ اچھا، قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ اب دیکھیں ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے، ریلیجن از اے پارٹ آف لائف، زندگی کا ایک حصہ ہے دین، بس مطلب نماز پڑھ لو بس، اس کے بعد فلمیں دیکھو، آپ کالج میں جاؤ تو خوب بے حیائی کرو، ناچو گاؤ، پارٹیوں میں جاؤ، کیونکہ آپ کے دین صرف ایک نماز پڑھنے کا نام ہے، بس پڑھ لیے، یہ ریلیجن پارٹ آف لائف، بس زندگی کا ایک حصہ ہے، باقی آپ کی زندگی ایک اور حصے ہیں۔ لیکن اسلام، اقبال نے کیا کہا تھا؟ خاص ہے اپنی ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ رسول ہاشمی کی قوم اپنے ہر کام میں خاص ہے، اس کی غمی اور خوشی، اس کی ذاتی زندگی، اس کی بیوی کے ساتھ زندگی، اپنے والدین کے ساتھ زندگی، سب اسلام کے تابع ہے۔ اس کی حکومت، اس کی عدالت، اس کا کاروبار سب اسلام کے تابع ہے۔ جب تک وہ اسلام کے تابع ان تمام چیزوں کو نہیں کرتا، اس وقت تک یہ سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ کا یہ قرآن میں حکم، ہر اپنے کام کو، ہر چیز کو قرآن کے، اللہ کے حکم کے، اس کے حبیب کے حکم کے تابع کرو۔ تو لہذا یہ ہے وہ آزادی جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، جو آج تک نہیں مل سکی، نہ ملنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے، اور نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری آزادی کون سی ہم نے لینی تھی اور کیا ہمیں دی جا رہی ہے۔ تو لہذا یہ بات سمجھنے والی ہے۔ قوت اور دین کے حوالے سے میں نے اقبال کی نظم آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا پہلا شعر کیا؟ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ یہ طاقت اور دین، دو چیزیں مکس کرنی بڑی ضروری ہے۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ سیاست دین سے الگ ہے۔ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، جو سیاست آپ کرتے ہیں ہمارے دین میں اس کو کوئی نام و نشان نہیں، کیونکہ سیاست کا جو اصطلاحی اور لغوی معنی جو ہماری کتابوں میں، جو ڈکشنریوں میں لکھا ہے، وہ تو یہ ہے کہ امور مملکت کو چلانا، امور مملکت کی تدبیر کرنا، ملک کے امور کو چلانا۔ اور اسلامی سیاست کیا ہے کہ ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کریں۔ اور جو ہم سیاست کر رہے ہیں، سیاستدان ہمارا کیا کہتا ہے کہ میرا تو وہ سیاسی بیان تھا، جو میں الیکشن کے دنوں میں تقریر کرتا ہوں، میرا سیاسی بیان تھا، مطلب وہ جھوٹ تھا،
بالکل اس سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام ہمیں خلافت، ہمیں نظام حکومت نہیں سکھاتا، یہ غلطی ہے آپ کی، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے خلیفہ کیسے منتخب کرنا ہے، کون سا خلیفہ منتخب کرنا ہے، کس کو قاضی لگانا ہے، کس کو جج لگانا ہے، فیصلہ کیسے سننا ہے، فیصلہ سنانے اور سننے کے طریقے کیا ہیں، یہ سارا نظام، کاروبار کیسے کرنا ہے، کون کاروبار کرتے وقت کون سا مال لینا ہے، کون سا مال نہیں لینا، سود سے دور رہنا ہے، جوئے سے دور رہنا ہے، غرر سے دور رہنا ہے، دھوکے سے دور رہنا ہے، مال کون سا بیچ سکتے ہیں، کون سا خرید سکتے ہیں، یہ سب ہمیں اسلام بتاتا ہے. تو بلا شک و شبہ آپ جس سیاست کی بات کرتے ہیں اسلام ہمیں وہ نہیں بتاتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دین کا خلافت سے، نظام حکومت سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ آپ مغرب کا وہ ایجنڈا، انگریزوں کی وہ باتیں جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ہم خود سکھا رہے ہیں ہمیں. لہذا اصل چیز یہ ہے، یہ قوت اور دین جب الگ الگ ہوتے تو کیا نقشہ کیا کھینچتا ہے. اب اقبال نے وہ نقشہ کھینچا کہ جب قوت اور دین الگ الگ ہو جائیں، جب دین کس کے پاس قوت ہو اس کے پاس دین نہ ہو، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے بس سب کو صحیح ہے، وہ کیسا بھی ہے. اب جب کسی کے پاس صرف طاقت ہو، دین نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. اس انسان نے اپنی ذلت اٹھائی ہے کئی دفعہ. اسکندر و چنگیز اور بخت نظر اور طرح طرح کے جو ایسے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، فرعون وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انسان کو ذلیل کیا، انسانوں کو قتل کیا اپنی مرضی سے، جب چاہا جس کو چاہا مار دیا، کوئی قانون نہیں تھا. تو لہذا قوت جب دین سے ہے کہ صاحب نظراں، اے نظر والو، اے دقیق نظر رکھنے والو، اے باطنی نظر والو، سن لو، نشہ قوت ہے خطرناک. جب قوت آتی ہے تو اس کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. جب قوت آتی ہے تو نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہاں اگر قوت والا دیندار ہو تو پھر وہ قوت خطرناک نہیں رہتی. اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. لیکن جب یہ قوت دین سے آ رہی ہو تو پھر کیا آتا ہے، سیل سبک سیر زمین گیر کے آگے. یہ جو یہ سلاب ہے جس میں انسان کی عزتیں، انسان کی قوتیں بہہ جاتی ہیں. جب اس کے پاس یہ طاقت آتی ہے، اس کے پاس پھر کیا، اس کے نزدیک آپ کی قدر کب ہوگی. علم و ہنر، عقل و ہنر، علم و ہنر ہیں خس و خاشاک. اس سیلاب کے آگے، قوت کے آگے نہ کوئی علم، نہ کوئی عقل، نہ تدبر کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس کے نزدیک صرف قوت ہر شے ہے. ہاں لا دی ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر. یہ قوت، یہ اقتدار جب کسی سے کے پاس آتا ہے، اگر وہ لا دین ہو، وہ سیکولر ہو، وہ لبرل ہو، اور اس کے پاس دین کی دولت نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، تو پھر یہ زہر حلاحل سے، یہ ہلاک دے کر دینے والے زہر سے بھی برا ہے. یہ قوت بہت بری ہوتی، پھر انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی. ہاں وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریا، لیکن اگر یہ قوت دین کی حفاظت کے ساتھ ملے تو پھر ہر زہر کا علاج بن کر آتی ہے. اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے چند دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اقتدار میں رہے، پوری دنیا کے بادشاہ رہے. آپ کا یہ واقعہ سورہ نمل میں ہے. آپ نے ایک چونٹی کی بات سنی تھی. اس نے کیا کہا تھا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اس نے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں انجانے میں کچل نہ ڈالے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، فتبسم ضاحکا من قولھا، سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا دیے. یعنی وہ سمجھ رہی تھی شاید لا شعوری میں آپ کو پتہ نہ چلے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ مسکرانے لگے. آپ نے اپنا سارے کا سارا لشکر وہیں روک دیا صرف چونٹیوں کی خاطر. وہ چونٹی اپنی بلوں پہ چلی گئیں، آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا چلنے لگا. اسی طرح آپ آتے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مسلمان جب ہوئے نئے نئے تو چونٹیاں پکڑتے تھے اور ان کو ایک جگہ جمع کرتے، گچھا بنا کر اس کو آگ لگا دیتے، ٹک 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 کی آواز آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے اپنے صحابہ کو اس بات سے منع کر دیا. غلاموں کو مارتے دیکھا، جس کو مارتے دیکھا اور اس کو کسی کو فرمایا کہ اس کو آزاد کر دے، اس کا حق یہ ہے. غلاموں کو مارنے سے منع کر دیا، لوڈیوں کے حق مقرر کر دیے، غلاموں کے حق مقرر کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے آپ ہیڈ تھے اس وقت، ریاست مدینہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی فریادیں سنی، آپ نے جانوروں کے حقوق متعین کیے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب قوت کے ساتھ دین مل جائے
تو پھر یہ قوت کس طرح انسانیت کی حفاظت کرتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کی آواز سنتے ہیں، وہ عورت اب شعر پڑھ رہی ہے، اس کا شوہر بہت دیر سے جہاد پر تھا کہ مفہوم اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ دور ہے، میں بےتاب ہوں، لیکن مجھے شریعت کا ڈر نہ ہوتا، اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور ایسا کام کرتی جس سے مجھے تسکین ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنی۔ آپ کو سمجھ آئیے کیا کہنا چاہتی ہے؟ آپ اپنی حضرت حفصہ اپنی بیٹی کے پاس گئی، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ شوہر کے بغیر عورت کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ وہ شرما گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، کسی بڑے کام کے متعلق میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا 4 مہینے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت اپنی ساری سلطنت میں پیغام رساں بھیج دیے، تمام مجاہدین کو اعلان کر دو کہ 4 مہینے کے بعد سب اپنے گھروں کو واپس آیا کریں، اس کی چھٹی آیا کریں۔ یہ اپنے نظام سارا قائم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں۔ یہ ہے دین جب قوت کے ساتھ ملا، یہ ہے خلافت راشدہ۔ نہ کہ آپ کے ساتھ کوئی گارڈ ہوتا تھا، نہ گاڑی ہوتی تھی، یہاں پتہ نہیں کس کس رینکنگ کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کے کردار ہیں، جہاں سے لے کر نشاط آباد تک پوری سڑک بلاک ہوتی ہے۔ کارنامہ کیا ہے؟ کرپشن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کو اجاڑا اور کچھ نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ گشت کرنے کے دوران آپ نے ایک آواز سنی، ایک عورت دیکھی، ایک بوڑھی عورت تھی جو حضرت فاروق اعظم کا شکوہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اس کو میرے حالات کا پتہ نہیں، میں نبی نہ ہوں، مجھے کھلانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بتایا نہیں میں کون ہوں، کیونکہ خوف خدا دل میں تھا، دیندار تھے۔ فرمانے لگے اس کو کیا پتا کہ بڑھیا تو یہاں رہتی ہے، خلیفہ کو اتنے بڑے کام ہوتے ہیں، ریاست کے پورے کام ہیں، جہاد کے کام ہیں، دین کے کام ہیں، سارے اسے سب کرنے ہوتے ہیں، اس کو کیا پتا کہ تم کس حال میں ہے۔ اس بڑھیا نے کہا اگر اس کو میری حال کی خبر نہیں ہے، میں اس کی رعایا ہوں، تو وہ خلافت چھوڑ دے، کوئی اور کام کر لے۔ اگر اس کو میں اس کی رعایا ہوں، اپنی رعایا کی حال کی خبر نہیں کر سکتا تو پھر خلافت چھوڑ دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ اس کے لیے روز آتے، اس دن سے آپ کا معمول بن گیا، اس کے گھر میں روز آ کے جھاڑو دیتے، اس کا سامان، اس کا آٹا گوندھ کے جاتے، اس کے گھر میں جھاڑو دے کے جاتے۔ کتنی دن تک ایک شخص کہنے لگے، صحابی کہنے لگے میں دیکھتا رہا ہوں یہ کون ہے۔ ایک دن میں نے چھپ کر دیکھتا رہا تو حضرت عمر فاروق ہی تھے۔ یعنی خود خلافت کے دور میں خود ایک عورت کے گھر میں کام کر کے جاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ اور جملہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیندار ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے، دیندار ہے، کہ اگر فرات کے کنارے عمر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے، کہاں فرات کے کنارے سامنے پانی ہے، اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو تجھ سے سوال ہوگا۔ تو یہ ہے اصل پاکستان کے بنانے کا مقصد۔ ہم اس خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کاروبار، ہماری عدالتیں یہ اسلام کے مطابق ہوں۔ اگر آزادی کا مطلب صرف یہ ہے، اگر اس کے علاوہ دوسرا آزادی کا مطلب لیتے ہیں تو نمازیں تو یورپ میں بھی مسجدیں ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے یہاں بھی آ کے نماز پڑھتا ہے، جی چاہتا ہے، اپنی مرضی ہے، آزادی ہے نا، جی چاہتا ہے نماز پڑھ لیتا، جی چاہتا نہیں پڑھتا۔ اور لہذا یہ پہلے بھی تھا، اگر اتنی آزادی حاصل کرنی تھی، اتنی آزادی میں پہلے بھی تھی، تو لہذا آزادی کا صحیح مطلب اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سمجھنے، اپنے بچوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی۔